Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمیر بشیر کراچی سے یہ بھی لکھتی ہیں کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں متفق علیہ 14 سجدے موجود ہیں جن کی ادائیگی جو ہے واجب ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو پھر اس کی ادا کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ براہ کرم اس کو تو ضرور بتا دیجئے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر ہی واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جب اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھ دی، اب جس نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہوگا ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سجدہ کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی کہ تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت جو ہے صرف تلاوت کرنے والے پر نہیں بلکہ سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھ لیں، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں جو کہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت کا ہونا، یعنی کہ جسم، جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا کہ میں سجدہ تلاوت ادا کرنے لگا ہوں، اور وقت کا ہونا۔ وقت کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سورج کے طلوع ہونے کا 15 یا 20 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا ٹائم زوال کا ہے، جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف مائل ہو نہ بائیں طرف، یہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تیسرا مکروہ وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سورج کے غروب ہونے کا 15 یا 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے یہ مکروہ ہے، اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تلاوت کے لیے ان تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، جو ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ اب اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں۔ پھر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اس کو کم از کم 3 بار پڑھیں۔ زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ 5 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 7 مرتبہ، 9، جتنا مرضی آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب تسبیح کے پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیے۔ یہ ہے سنت طریقہ اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور یہ تو تھا کہ آپ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت ادا کریں، لیکن اگر آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہیں پر قرآن کریم کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت ادا کر لیا، اس طریقہ سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ افضل ہے، اگر بیٹھ کر بھی کر لیتے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اب سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ کہ اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے آپ اسے فوراً ہی ادا کر دیں، لیکن اگر آپ فوراً ادا نہ کرنا چاہیں، بعد میں کرنا چاہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، 4 پائی پر بیٹھ کر یا پھر کہیں آفس میں بیٹھ کر چیئر پر قرآن کریم پڑھ رہے تھے،
اب وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس سجدہ کو یاد رکھ لیں، جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز سے پہلے یا پھر نماز ادا کر لینے کے بعد آپ اس سجدہ کو ادا کر لیں۔ اس طرح سے آپ 14 سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہی سجدہ واجب ہوا اسے ادا کرتے جائیے۔ یہ تو ہے طریقہ کہ آپ فوراً یا تھوڑی دیر بعد اس سجدہ کو ادا کر لیتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی ہے، اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں، ان 14 سجدوں کو اکٹھے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر اس کے لیے جو شرائط پہلے بیان کی ہیں، یعنی کہ وضو بھی ہو، جگہ اور کپڑے بھی پاک ہوں، قبلہ رخ بھی ہوں اور وقت بھی موجود ہو، یہ شرائط پوری ہوں۔ اب 14 سجدوں کو اکٹھے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں، کم از کم 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ کو ادا کریں، اس کے لیے تسبیح پڑھیں، جب تسبیح مکمل کر لیں اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ کیجیے۔ اسی طریقہ سے آپ 13 سجدے مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ ادا کر لیا، پھر دوسرا کیجیے، پھر تیسرا، اس طرح سے آپ 13 سجدے آپ نے جب مکمل کر لیں، جب 13واں سجدہ آپ کا مکمل ہو جائے تو وہ سجدہ ادا کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا اسی طریقہ سے 13واں سجدہ کی ادائیگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14واں سجدہ ادا کیجیے۔ اس طرح سے آپ اپنے 14 تلاوت والے سجدے ایک ہی دفعہ اکٹھے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے سامعین سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا، کہ اگر تو آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، اور اگر زیادہ سجدے آپ کے اوپر واجب ہیں تو ان کو آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔